نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ بد عہدی، وعدہ خلافی ایسا گناہ ہے جو بندے کے ایمان میں دراڑیں پیدا کر دیتا ہے۔ وعدہ پورا کرنا دل کی سچائی اور دین کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ وفاداری ہر اس شخص پر لازم ہے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ جتنا تم اپنے وعدوں کا لحاظ رکھو گے اتنا ہی تمہاری عزت، مقام، مرتبے اور اعتبار میں اضافہ ہوگا۔ عہد ایک قرض ہے جسے وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ عہد ایک ایسا بوجھ ہے جس کو نبھانا ہی نجات کا رستہ ہے۔ وعدہ وہ قرض ہے جو لفظوں میں لیا جاتا ہے اور عمل سے ادا کیا جاتا ہے۔ انسان کا سرمایہ اس کی زبان کی سچائی اور عہد کی پاسداری ہے۔ وعدہ توڑنے والا صرف اپنا اعتبار ہی نہیں کھوتا بلکہ دوسروں پر سے اعتماد بھی ختم کر دیتا ہے۔ شخصیت کی خوبصورتی چہرے میں نہیں، عہد اور زبان کو پورا کرنے کے ارادے میں چھپی ہے۔ جو شخص چھوٹے وعدوں پر قائم نہیں رہ سکتا وہ بڑے کاموں میں بھی کبھی بھروسے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ ایفائے عہد ایک مہنگا لباس ہے جسے پہننے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ تہذیب کی پہچان یہ نہیں کہ لوگ تم سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ تم اپنے وعدوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہو۔ عہد شکنی کا داغ تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن داغ باقی رہتا ہے۔ وفا ایمان کا حصہ ہے، عہد شکنی نفاق ہے۔ عہد شکنی مرد کو ذلیل کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کا میں روز قیامت خود فریق مخالف یعنی دعوے دار ہوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا پھر عہد شکنی یعنی غداری کی۔ دوسرا وہ جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی۔ تیسرا وہ جس نے مزدور کو کام پہ لگایا، اس سے کام پورا لیا لیکن مزدوری ادا نہیں کی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس کے پاس وعدے کی پاسداری نہیں۔ محترم دوستو، بد عہدی، وعدہ خلافی یہ صرف ذاتی گناہ نہیں ہے، یہ معاشرتی عذاب کا سبب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی قوم اپنا عہد توڑتی ہے تو اس میں قتل و فساد پھیل جاتا ہے، اور جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو اللہ ان سے بارشیں روک لیتا ہے، یعنی رحمت کی بارشیں۔ پتہ چلا وعدہ خلافی صرف ایک شخص کا نقصان نہیں بلکہ پوری قوم کی تباہی کا سبب ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر بد عہد شخص کے لیے، ہر عہد شکن شخص کے لیے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور اعلان ہوگا، لوگو سنو، یہ فلاں شخص ہے جس نے وعدہ خلافی کی، جس نے وعدہ توڑا۔ معلوم ہوا قیامت کے دن بد عہدی کرنے والوں کی رسوائی بڑی سخت ہوگی۔ آج وعدہ خلافی ہماری عادت بن چکی، ہم وعدہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، زبان دیتے ہیں اور بدل جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کل آؤں گا لیکن نہیں آتے۔ یہ معمولی گناہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، منافقت ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ بار بار وعدہ توڑنے والا بالآخر اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے، لوگ اس کی باتوں پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔
اور جب کسی کا اعتبار ایک بار ٹوٹ جائے وہ آدمی عزت اور مقام کھو بیٹھتا ہے۔ یہ دنیا کی بہت بڑی محرومی ہے۔ بخاری اور مسلم میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو توڑ دے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ اگرچہ وہ روزے رکھے، اگرچہ نماز پڑھے، اور اگرچہ وہ یہ دعویٰ کرتا رہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اس حدیث میں نفاق سے مراد نفاق عملی ہے، جو انتہائی اعلیٰ درجے کے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔